السلام علیکم بچوں، آج کی کہانی کا نام ہے چیونٹیوں کی ملکہ۔ اینی ایک بہت شرارتی بچی تھی۔ اس کی پوری جماعت اس کی شرارتوں سے عاجز تھی۔ جو بھی نئی بچی آتی اینی اس کو بہت تنگ کرتی۔ اسے بچوں کو تنگ کرنے میں مزہ آتا تھا، لیکن پڑھائی میں وہ اچھی تھی۔ حساب میں تو اس کا دماغ خوب ہی چلتا تھا۔ ایک دن اس کی جماعت میں ایک نئی بچی آئی۔ اس کا نام سدرا تھا۔ سدرا بہت ڈری اور سہم ہوئی بچی تھی۔ وہ بچی پڑھائی میں کمزور بھی تھی۔ سدرا کو دیکھ کے اینی کے دل میں شرارت سوچی، اب مزہ آئے گا۔ سردیوں کے دن تھے اور خوب کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی۔ تمام بچیاں دھوپ کی خاطر میدان میں کھیل رہی تھیں۔ اینی بھی ان کے ساتھ کھیل میں شامل ہو گئی۔ اس کی شرارتی نظریں سدرا پہ ٹکی تھیں۔ اس نے دیکھا کہ سدرا پانی پینے والی ٹنکی کی طرف جا رہی ہے۔ اینی چپکے سے اس کے پیچھے والے راستے سے پہنچی۔ سدرا پانی پی رہی تھی اور رو بھی رہی تھی۔ آج میں نے حساب کے سامان نہیں کیے اور پھر مجھے استانی جی بہت ماریں گی۔ وہ پانی پیتی جاتی اور روتی جاتی۔ اینی نے اپنا پانی سے بھرا تھرماس اس پر انڈیل دیا۔ ٹھنڈے پانی سے سدرا نے ایک جھرجھری لی۔ یہ کس نے میرے اوپر پانی پھینکا؟ وہ اور زور زور سے رونے لگی۔ اس نے ٹنکی کے پیچھے دیکھا، وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ سدرا روتی ہوئی میدان میں آئی اور دھوپ میں بیٹھ گئی۔ آدھی چھٹی کا وقت ختم ہوا اور تمام بچیاں اپنی اپنی جماعتوں میں چلیں۔ سدرا کا یونیفارم گیلا ہو رہا تھا۔ سب بچیاں اسے دیکھ کر کھی کرنے لگیں۔ ان میں اینی بھی شامل تھی۔ اتنے میں حساب کی استانی جماعت میں داخل ہوئی۔ ارے یہ کس بدتمیز نے تمہارے یونیفارم پہ پانی پھینکا؟ پتہ نہیں مس، سدرا روتے ہوئے بولی۔ اس طرح تو تم بیمار ہو جاؤ گی۔ چلو تم جاؤ باہر دھوپ میں جا کے بیٹھو۔ سدرا باہر جا کر دھوپ میں بیٹھ گئی اور اینی سوچنے لگی، سدرا نے تو آج حساب کا کام ہی نہیں کیا تھا۔ اس کو تو جان بچ گئی، ورنہ آج تو اسے بڑی مار پڑنی تھی۔ ہائے ہائے، بڑا مزہ آتا، میں نے اس میں پانی ڈال کے غلطی کر دی۔ گھنٹی بجی اور اب اردو کا پیریڈ شروع ہوا۔ ارے یہ سدرا کہاں ہے؟ اردو کی استانی نے پوچھا۔ وہاں باہر میدان میں، اینی نے فوراً بتایا۔ جاؤ لے کر آؤ اسے۔ اردو کی استانی کو بڑا غصہ آیا کہ ان کے پیریڈ میں سدرا جماعت سے باہر ہے۔ چلو سدرا، اب مار کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہیں اردو کی استانی نے بلایا ہے۔ اینی نے بری شکل بناتے کہا تو بیچاری سدرا ڈر ہی گئی۔ اسے جلدی سے اٹھ کے اینی کا ہاتھ تھام لیا۔ اچھی اینی، مجھے بچا لو، مجھے مار سے بہت ڈر لگتا ہے۔ سدرا پھر رونے لگی۔ اوہو پاپا چلو بھی۔ اینی نے سدرا سے ہاتھ چھڑایا لیکن چھڑا نہ سکی۔ ابھی وہ دونوں آگے بڑھی ہی تھی کہ زمین میں جیسے ایک دروازہ سا کھل گیا۔ دھڑم دھڑم دھڑم، دونوں لڑکتی ہوئی نیچے گرتی جا رہی تھی۔ خوف سے ان دونوں کے حلق سے آوازیں نکل رہی تھیں، بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ اور پھر جب وہ رکی تو ایک بہت بڑے سے وجود کو اپنے سامنے دیکھ کے خوف سے ان کی تو گگی بن گئی۔ اتنی بڑی چیونٹی! اینی نے سر اٹھا کر دیکھا تو دو سرخ آنکھیں اس کی جانب گھور رہی تھیں۔ کون چیونٹی؟ ایک گرجدار آواز ابھری۔ میں چیونٹیوں کی ملکہ ہوں۔ اس کے سر پہ سفید ہیروں سے چمکتا تاج نظر آ رہا تھا۔ تم لوگوں نے میرے محل میں گھسنے کی جرأت کیسے کی؟ دونوں بچیوں کا دل پوری طرح دھڑک رہا تھا۔ ہمیں معاف کر دو اچھی ملکہ، اینی نے منہ بسروڑتے کہا۔ ہا ہا ہا، کیسی معافی؟ تم ایک بہت شرارتی لڑکی ہو اور تم نے ہمارے محل میں مداخلت کی ہے۔ تم کو ہم سزا دیں گے۔ ملکہ کے حکم پر دونوں لڑکیاں خود بخود چلنے لگیں۔ سدرا کی نظر اپنے پیروں پہ پڑی تو اس کی چیخ ہی نکل گئی۔ اس نے اینی کو اشارہ کیا۔ نیچے ہزاروں کی تعداد میں چیونٹیاں ان کے پیروں کے نیچے تھیں جو انہیں دھکیل رہی تھیں۔ باپ رے! اینی کی تو گگی بن گئی۔ وہ ایک بہت بڑا تالاب تھا جہاں وہ دونوں کھڑی تھیں، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے، خوف زدہ سی بچیاں۔ اب یہ کیا کریں گی؟ سدرا نے اینی سے پوچھا۔ مجھے کیا پتا، میری تو خود عقل کام نہیں کر رہی۔ میری فوجی چیونٹیاں، اب ایک ایک کر کے ان دونوں کو ٹھنڈے پانی کے تالاب میں ڈال دو۔ نہیں، ہمیں معاف کر
کر دو، ہم نے کوئی غلطی نہیں کی۔ اینی چیخ اٹھی۔ تم نے کوئی غلطی نہیں کی، کوئی شرارت نہیں کی، لو خود دیکھ لو۔ چیٹی ملکہ نے چٹکی بجائی اور سامنے ہی ایک سفید رنگ کی اسکرین نمودار ہو گئی۔ اس پر فلم سی چلنے لگی۔ سدرا رو رہی تھی اور پانی کے پیچھے والی ٹنکی کے اوپر سے ایک تھرماس نکلا اور پانی۔ اینی، تم نے مجھ پہ پانی پھینکا تھا؟ سدرا نے غصے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا۔ میں بہت شرمندہ ہوں سدرا، میں نے تمہیں تنگ کیا، شرارت کی تھی تمہارے ساتھ اور میرا کوئی مطلب نہیں تھا۔ تمہیں ذرا خیال آیا کہ اتنی سردی میں ٹھنڈے پانی سے میں بیمار ہو سکتی ہوں؟ تو مجھے بالکل اچھی نہیں لگی ہو اینی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے سدرا، مجھے معاف کر دو پلیز۔ اینی رونے لگی۔ اسے واقعی بہت برا لگ رہا تھا کہ اس نے ایسی شرارت کیوں کی کہ جس کی وجہ سے سدرا اتنی پریشان ہو گئی۔ ٹھیک ہے، ہم تم کو اس ٹھنڈے تالاب میں ڈلواتے ہیں، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ ٹھنڈا پانی کیا کرتا ہے۔ قریب ہی تھا کہ چیٹیاں اینی کو اس ٹھنڈے پانی کے تالاب میں ڈال دیتی کہ سدرا رونے لگی۔ اچھی ملکہ، اینی کو معاف کر دو پلیز، اینی کو معاف کر دو، اس سے غلطی ہو گئی، اب وہ ایسا نہیں کرے گی۔ ہاں اچھی ملکہ، میں اب ایسی شرارت نہیں کروں گی جس سے کسی کو تکلیف ہو۔ اینی بری طرح رو رہی تھی۔ سزا کم ہو سکتی ہے، ختم نہیں ہو سکتی، یہ لو۔ چیٹی ملکہ نے اشارہ کیا اور ٹھنڈے یخ پانی کا چھینٹا اینی کے منہ پہ پڑا۔ اف! سردی سے تو اس کے دانت ہی بجنے لگے۔ دھڑم 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 بڑی زور سے گڑگڑاہٹ گونجی اور وہ دونوں اب اسکول کے میدان میں کھڑی تھی۔ اینی کے دانت اب بھی سردی سے بج رہے تھے۔ اینی، کیا ہم نے کوئی خواب دیکھا تھا؟ سدرا نے چونک کے اینی کی جانب دیکھا۔ اینی تو سردی سے کپ کپا رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، اس کا چہرہ بالکل خشک تھا۔ شاید وہ خواب ہی تھا، لیکن مجھے تو بہت سردی لگ رہی ہے۔ سدرا، تم نے مجھے معاف کر دیا نا، میں واقعی بہت شرمندہ ہوں۔ اینی، میں نے تمہیں معاف کر دیا، یہ خواب تھا یہ سچ، لیکن تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ آج سے ہم دونوں بہت اچھی سہیلیاں ہیں۔ اینی نے مسکراتے ہوئے سدرا کا ہاتھ تھام لیا۔ بچوں، اس دن کے بعد سے کسی نے اینی کو شرارت کرتے یا کسی کو تنگ کرتے نہیں دیکھا، بلکہ وہ دونوں دوسری لڑکیوں کی بھی پڑھائی میں مدد کرنے لگی۔ تو بچوں، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی بتائیے گا ضرور۔ اللہ حافظ۔